السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ ناظرین، اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود حکومت نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق ترمیمی بل صرف ایک ووٹ کی اکثریت کے ساتھ سینٹ سے منظور کروا لیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پیش کیا۔ بل کی حمایت میں 43 اور مخالفت میں 42 ووٹ پڑے، جبکہ چیئرمین نے بھی بل کی حمایت میں ووٹ دیا۔ سینٹ کے کل ارکان کی تعداد 99 ہے، لیکن اہم ترین سیشن کے موقع پر ایوان میں 86 ارکان موجود تھے۔ سینٹ میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن کو شکست ہو گئی۔ قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی سمیت 9 سینیٹر ایوان سے غیر حاضر رہے۔ یوسف رضا گیلانی کی غیر حاضری پر ان کے بیٹے قاسم گیلانی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ گیلانی صاحب اپنے قریبی ساتھی نور ربانی کھر کی رسم کل پر گئے تھے، اس لیے وہ ہاؤس میں حاضر نہ ہو سکے۔ سیشن کے دوران دلاور خان گروپ کے 6 میں سے 2 ارکان ہدایت اللہ اور بلاول الرحمان اجلاس سے غیر حاضر تھے۔ سینیٹر ہدایت اللہ کورونا کے باعث نہیں آ سکے۔ سینیٹر دلاور خان گروپ نے بل کی حمایت کی۔ حکومتی اتحادی MKM کے فیصل سبزواری، خالدہ عتیب، پیپلز پارٹی کے رکن اور اپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گیلانی، قاسم رانجو، سکندر مندرو، PK میپ کے شفیق ترین اور نسیمہ احسان ہاؤس میں موجود نہیں تھے۔ مسلم لیگ نون کی نصرت صادق کینیڈا میں ہونے اور مشاہد حسین کورونا کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ JUI کے سینیٹر طلحہ محمود اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے، جبکہ PTI کے ڈاکٹر زرقا طبیعت کی خرابی کے باعث ایوان میں آکسیجن سلنڈر کے ساتھ آئیں۔ بل کے حق اور مخالف میں 43 ووٹ آئے، جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے اپنا فیصلہ کن ووٹ حکومت کے حق میں استعمال کیا۔ ANP کے عمر فاروق گنتی کے دوران ایوان سے باہر چلے گئے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ ایوان بالا میں عددی اکثریت رکھنے کے باوجود حزب اختلاف کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی جانب سے بل پیش کرنے میں تاخیر پر اپوزیشن نے شدید احتجاج اور ہنگامہ کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ ایوان IMF کا جو یار ہے غدار ہے کے نعرے سے گونج اٹھا۔ اپوزیشن ارکان نے چیئرمین سینٹ پر جانبداری کا الزام لگایا، جبکہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی ایوان میں نہیں تھے اور اس ووٹ کے کم ہونے سے حکومت نے پاکستان کو IMF کا غلام بنا دیا۔ یوں تو بظاہر 57 اور 42 میں واضح فرق نظر آتا ہے، لیکن ماضی میں دیکھا جائے تو چیئرمین سینٹ بننا ہو تو وہ حکومت کے صادق سنجرانی بن جاتے ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی چیئرمین سینٹ سرخرو ہو جاتے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر اگر پیپل پارٹی نے بنانا ہو تو وہ بھی یوسف رضا گیلانی کو آرام سے جتوا لیتے ہیں۔ اس سے تو صاف نظر آتا ہے کہ اگر حکومت کو کسی پارٹی سے مسئلہ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے اور میاں محمد نواز شریف ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مفاد کی خاطر اپنا وزن حکومتی پلڑے میں ڈالا۔ اگر سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت دیکھی جائے تو یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ 42 ارکان سینٹ جیسی کم تعداد کے باوجود حکومت کے سر پر وہ کون سا ہاتھ ہے جو انہیں اقلیت سے اکثریت میں بدل دیتا ہے، یا اقلیت ہونے کے باوجود وہ آرام سے جیت جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو سینٹ کے حالیہ انتخابات کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا۔ مارچ 2018 میں سینٹ کے انتخابات میں جب میاں محمد نواز شریف نے سینٹ کے ٹکٹ دیے تو ہمارا قانون جاگ اٹھا اور کہا گیا کہ میاں محمد نواز شریف تو نااہل ہو چکے ہیں، یہ کیسے کسی پارٹی کے ٹکٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، لہٰذا نواز شریف کے سینٹ کے امیدواروں کو نااہل ہونے کا خدشہ تھا، لہٰذا نون لیگ نے پارٹی کے ٹکٹ واپس لے کر انہیں آزاد امیدوار نون لیگ کے حمایت یافتہ کے طور پر الیکشن لڑایا۔ کیونکہ سینٹ کے الیکشن سر پر آ چکے تھے، اس وقت موقع ہی نہیں دیا گیا کہ نئے امیدوار یا کوئی اور انتظامی کارروائی کی جاتی۔ ان آزاد امیدواروں میں سے ایک دلاور خان بھی تھے جو نون لیگ کے حمایت یافتہ تھے، وہ آزاد الیکٹ تو ہو گئے، لیکن سینٹ کا الیکشن جیتنے کے بعد ان کے نون لیگ سے اختلافات پیدا ہو گئے، اور یہ خبریں بھی ان کے بارے میں آئیں
کہ انہوں نے اپنی فیملی سمیت پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے 6 آزاد سینیٹرز کو ملا کر اپنا الگ گروپ بنا رکھا تھا جن کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہے۔ یہاں یہ بات حیرت ناک ہے کہ جب دلاور خان نے 6 آزاد سینیٹر ملا کر اپنا ایک گروپ بنایا تو وہ تمام کے تمام حکومتی بینچوں پر جا بیٹھے، لیکن جب یوسف رضا گیلانی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے الیکشن لڑا تو دلاور خان نے راتوں رات صادق سنجرانی کو درخواست دی کہ ہمیں اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ پھر وہ اپوزیشن کے بینچوں پر جا بیٹھے اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے کر جتوایا۔ دلاور خان گروپ جیسے لوگ ہر ایوان میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ووٹ کے وزن کو دونوں طرف، حکومت اور اپوزیشن، دونوں کے پلڑوں میں ڈال کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی، یہ وہی دلاور خان ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھ کر آج بھی کالے قانون کو پاس کروانے کے لیے حکومت کی حمایت میں ووٹ دیے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسی منافقانہ صورتحال میں آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جو آج کل جگہ جگہ حکومت کے خلاف محاذ آرائی کی بات کر رہے ہیں، کسان مارچ نکال کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ عوام کو دھوکہ دینے کے برابر نہیں ہے؟ کیونکہ سڑکوں پر تماشا کرنے کے بجائے اگر بلاول بھٹو زرداری سینٹ میں اپنی پارٹی کے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی سے پوچھتے کہ آپ کیوں اتنے اہم دن غیر حاضر رہے، اور دلاور خان کے گروپ سے پوچھتے کہ آپ نے اس کالے قانون کے حق میں حکومت کو کیوں سپورٹ کیا، تو شاید انہیں ایوان بالا میں کامیابی مل سکتی تھی۔ لیکن یہاں کالے قانون کو پاس کرانے سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم سے الگ ہونے اور حکومت پر اپوزیشن اتحاد کمزور کرنے کا، ان پر احسان کرنے کا صلہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کی صورت میں ملا۔ کالے قانون کو پاس کر کے دلاور خان جیسوں کو ساتھ ملا کر حکومت کی حمایت کر کے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ملنے کے احسان کا بدلہ پیپلز پارٹی نے اتار دیا۔ اگر اسی طرح پیپلز پارٹی، اے این پی اور دوسری اپوزیشن پارٹیاں احسان اتارنے کے سلے میں در پردہ نااہل اور ہر طرح سے ناکام حکومت کے تابوت کو 5 سال کندھا دیتے رہیں گے تو پھر ٹاک شوز اور سڑکوں پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنا بند کر دیں۔ کیوں عوام کو اذیت دیتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل جس کو کالا قانون کہا جاتا تھا، اس سے اپوزیشن کی حکومت کو بھرپور حمایت سے سینٹ میں پاس کرانے کے بعد یہ میں اپنے دیکھنے والوں پہ چھوڑتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیاں اپنی اپنی مفاہمتی سیاست کی وجہ سے حکومت کا ہر مشکل وقت میں ساتھ تو نہیں دے رہی، اور ایوان بالا میں اکثریت ہونے کے باوجود بل کے حق میں 42 اور بل کے خلاف 42 ووٹ ڈالنے کا ڈرامہ کیوں رچایا جا رہا ہے؟ میڈیا میں شور مچایا جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر ہی ووٹنگ کے وقت سینٹ میں موجود ہوتے تو یہ کالا قانون پاس نہ ہوتا، لیکن اپنے مفادات کی جنگ لڑنے والی اپوزیشن پارٹیاں نہ جانے مفاہمت کے نام پر منافقت کیوں کر رہی ہیں۔ سینٹ میں چاہے چیئرمین سینٹ کا معاملہ ہو یا ان پر عدم اعتماد کا معاملہ ہو یا اپوزیشن کے لیڈر کے انتخاب کا معاملہ ہو، کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام معاملات پہلے سے طے ہو چکے ہوتے ہیں، بس عوام کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا شور شرابہ مچایا جاتا ہے اور تھوڑا سا ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود فواد چودھری جیسے حکومت کے وزراء یہ کہہ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری اکثریت نہ ہونے کے باوجود ہم نے بل پاس کروا لیا، یا اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اکثریت ہونے کے باوجود پتہ نہیں بل کیسے پاس ہو گیا۔ تو یہ دونوں اتنے بھولے بادشاہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ بل کیسے پاس ہو گیا۔ یہی وہ موڑ ہے، یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ جانا پہچانا مخمصہ ہے، اور یہی وہ معلوم وجوہات ہیں جن کی طرف میاں نواز شریف اشارہ کرتے ہیں، اور یہی میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ کون نہیں جانتا کہ اس طرح کے بل پاس کروا کر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو بے توقیر کیا جاتا رہا ہے، جمہوریت کو پاؤں تلے روندا جاتا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی ترمیمی بل کو سینٹ میں اقلیت ہونے کے باوجود حکومت کے پاس کرانے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو بلاول بھٹو اور زرداری کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہاں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف اپنے ووٹ کو عزت دو، جمہوریت کو جمہوری انداز میں امپلیمنٹ ہونے دو،
اگر یہ بیانیہ نواز شریف نہ اپناتے، اس پر کاربن نہ رہتے تو عمران خان کی حکومت اپنے اقتدار کا دوسرا سال نہیں نکال سکتی تھی، بلکہ عمران خان کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا تاریخی جملہ میری اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اگر میاں صاحب دو چار بندوں کی بات مان لیتے تو انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ بہرحال سینٹ میں اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کو پاس کرانے کا جو بھی ڈرامہ ہوا، اس وقت تو ایسا ہی لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن بھی اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کو پاس کرانے کی ذمہ دار ہے، کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن کی برتری ہے۔ ان کے منظوری کے بغیر حکومت کوئی بل پاس نہیں کرا سکتی، اور جو سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ایک فون سے ڈرتا ہو، اسے ڈر کی سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، پاکستان میں سیاست صرف پیسے والا سیٹ اور بڑا بزنس مین ہی کر سکتا ہے، اور وہ اپنے پیسوں اور تجارت پر کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ جب تک پاکستان میں پاکستان کی غریب عوام جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں انہیں سیاست میں آگے آنے کا موقع نہیں ملتا، پاکستان کے روایتی سیاستدان عوام اور پاکستان کی ترقی کی جگہ سرنڈر اور کمپرومائز ہوتے رہیں گے۔ اصولی موقع پر سیاست کرنے والے سیاستدان ناکام ہوتے رہیں گے، اور یہی بحث جاری رہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی۔ جب تک سیاستدان خود اپنے لیے کچھ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، کوئی دوسرا طاقتور ہاتھ انہیں تھالی میں رکھ کر جمہوریت نہیں دے گا۔ لہٰذا اگر آپ نے واقعی ووٹ کو عزت دلانی ہے، اداروں کو ان کی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کی تلقین کرنی ہے، تو پہلے اپنے اندر ایسی تبدیلی لائیں کہ آئندہ آپ دلاور خان جیسے مفاد پرست لوگوں کو پارٹی ٹکٹ نہ دیں، اور عوام کے لیے سچے اور پارٹی کے لیے مخلص لوگوں کو سامنے لائیں، جو ہر مشکل وقت میں سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ کوئی ایک فون کال انہیں ان کے مقصد سے ہٹا نہ سکے، ورنہ پارٹی قائدین کی بڑی بڑی قربانیاں اسی طرح رائے گاں جاتی رہیں گی، اور نااہل نالائق حکمران اپنی عددی برتری کم ہونے کے باوجود آپ کے سروں پر ناچتے رہیں گے۔ عوام کو مایوس نہ ہونے دیں، اور اپنے مقصد کی کامیابی کو درست سمت میں جد و جہد کر کے پاکستان اور اس کی عوام کو بھی دوسری ترقی یافتہ دنیا کا حصہ بنائیں۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو آکاش ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔